اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو سکھائی جب وہ فرعون کا سامنا کرنے کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، اور میرا یہ کام آسان فرما دے۔ تو میں بھی اسی دعا سے آج کا یہ موضوع شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو آپ کے جتنے مسائل میں نے یہاں پہ سنے، آپ کے بزنس لیڈرز کی جو باتیں میں نے یہاں پہ سنی، اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے فیل ہوا کہ جس کو حل ہونا چاہیے وہ آپ کی حکومت کا آپ کے قریب ہونا ہے۔ اگر حکمران آپ کے مسائل کو آپ کے درمیان رہ کر سمجھ رہے ہوں گے تو وہ اس کو حل کریں گے۔ اسی لیے جو تجویز آج ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، اور خاص طور پہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس تقریب میں محسن نقوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ یہ چیف منسٹر پنجاب آپ کے سامنے رہے، بہت اچھا صوبہ انہوں نے چلایا۔ جتنی محنت انہوں نے پنجاب سے شروع کی تھی، آج ماشاءاللہ اس سے ویسے 10 گنا زیادہ کر رہے ہیں، لیکن اس ساری محنت کے باوجود جو میری ان سے بات ہوتی رہی، ان کو یہ ملال تھا کہ یہ پورے صوبے میں اس طرح وقت نہیں دے سکے ہر جگہ جا کے جس طرح یہ دینا چاہتے تھے، بیکاز سائز اتنا بڑا ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا کہ اس کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا اس طرح سے جیسے دیکھا جانا چاہیے۔ تو ہم شروع کریں گے۔ میرے پاس آج ٹوٹل کوئی 44 سلائیڈز ہیں جن پہ میں بات کروں گا، بٹ مجھے پتہ ہے وقت کی کمی ہے۔ آپ لوگ صبح سے باتیں سن رہے ہیں، تقریریں سن رہے ہیں، اور محسن صاحب نے بھی میرا خیال ہے آگے کہیں پہنچنا ہے، تو آئی ٹرائی کہ میں کم سے کم آپ کا وقت لوں، لیکن کوشش میں یہ کروں گا کہ میں اپنی بات آپ کے سامنے کر سکوں۔ تو ہم شروع کر رہے ہیں اپنی پروپوزل سے، جس میں 1947 سے آج تک ہمارے پاس 4 ہی صوبے ہیں، اور آبادی ہماری یہ میرے لیے ٹھیک ہے، پاپولیشن ہماری 25 کروڑ کے قریب ہو چکی ہے، اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو پاکستان میں ہم کر رہے ہیں وہ 6800 ارب تک جا پہنچا ہے، لیکن اس سے جو ہمیں فوائد حاصل کرنے تھے انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکے۔ سیکنڈ آپ چلیں گے تو یہ آبادی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ پنجاب 20 ملین کا صوبہ تھا، صرف 2 کروڑ لوگ پنجاب میں رہتے تھے 1951 میں جب ہماری پہلی سینسس ہوئی۔ سندھ صرف 6 ملین آبادی کا صوبہ تھا، اسی طرح کے پی کے 5.8، اور بلوچستان میں صرف 1.1 ملین لوگ رہتے تھے۔ آج ان سب صوبوں کی آبادی 7 فولڈ تک بڑھ گئی ہے، لیکن انتظامی یونٹ ہم نہیں بنا سکے۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں دنیا میں پنجاب از لارجر دین 182 کنٹریز ان دا ورلڈ۔ آبادی کے تناسب سے آپ دیکھیں، سندھ از لارجر دین 162 کنٹریز ان دا ورلڈ۔ خیبر پختونخوا is larger than 152 countries in the world, and بلوچستان اگر آپ رقبے سے دیکھیں تو is larger than 172 countries in the world۔ 172 ملکوں سے بڑا آپ کے پاس بلوچستان ہے۔ اور آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں محسن صاحب اس پہ زیادہ اچھی بات کر سکتے ہیں، کہ فاصلے ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ وہاں پہ ایک جگہ پہ اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو فورسز کو وہاں پہنچتے پہنچتے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے۔ اور بات یہ کی جاتی ہے، ہماری اکثر جہاں بات ہوتی ہے وہاں 2 باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک تو کہ صوبوں کی باؤنڈریز ہمارے لیے بڑی سیکرڈ ہیں اور ہم انہیں تبدیل نہیں کر سکتے۔ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ صوبوں کی باؤنڈریز تو ہم پاکستان بننے کے بعد تبدیل کر چکے ہیں۔ پنجاب جس میں بہاولپور کو ضم کر دیا گیا، ایک پرنسلی اسٹیٹ بہاولپور تھی، اس کو پنجاب میں ضم کیا گیا،
جو پہلے سب سے بڑا صوبہ تھا اس کو اور بڑا کر دیا گیا. خیبر پختونخوا میں 4 پرنسلی اسٹیٹس کو شامل کر دیا گیا. سوات، دیر، چترال اور امب کی اسٹیٹ کو کے پی میں شامل کر دیا گیا. سندھ میں خیرپور کو شامل کر دیا گیا جو ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی، سندھ کا حصہ نہیں تھی. بلوچستان میں کلات کو شامل کر دیا گیا، لسبیلا کو شامل کر دیا گیا، خاران کو شامل کر دیا گیا اور مکران کو شامل کر دیا گیا. تو ہر صوبے نے اپنی باؤنڈریز کو چینج کیا ہے. تو یہ اتنا سیکرٹ نہیں رہ گیا جتنا ہمارا خیال ہے. ویسے بھی سیکرٹ تو انسان ہوتے ہیں میرا خیال، اور انسانوں کی رہنے کی جگہ جہاں انسان امن سے رہ سکیں اور ترقی سے رہ سکیں وہ زیادہ سیکرٹ ہوتے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے جو ابھی سلائیڈ ہے، ہم نے کوشش کی، ہر صوبے نے ڈویژنز کی تعداد کو بھی بڑھایا، ڈسٹرکٹ کی تعداد کو بھی بڑھایا، اور کوشش کی کہ اپنی گورننس کو اس کے ساتھ بہتر کریں. انفارچونیٹلی یہ ہو نہیں سکا. نیکسٹ. جو ایوریج پاپولیشن اگر آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے ملکوں کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں تو ہماری ایوریج پاپولیشن جو ایک پروونس میں بنے گی وہ 60 ملین ہے. پنجاب اکیلا 13 کروڑ ہے تو یہ کوئی اتنا تھوڑا مس لیڈنگ بھی ہے. بٹ اگر آپ چائنا میں یہی تعداد دیکھیں تو ان کی پر اسٹیٹ 45 ملین کی ایوریج ملے گی آپ کو. انڈیا میں 37 ملین لوگ ایوریج ایک صوبے میں رہ رہے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس میں یہ 6.6 ملین ہے. اسی طرح انڈونیشیا، نائجیریا، برازیل، کسی کے ساتھ بھی آپ کمپیئر کریں وہ ہم سے کم نہیں ہیں، بلکہ آخر میں اگر میکسیکو دیکھیں تو یہ صرف 4.2 ملین ہے. اس کے بعد اگر اس کا یہ ہم نے ایک بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا سائز کیا ہے، اور یہ ہم دنیا کے ساتھ جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے ویسے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس کے کچھ نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں پچھلے 80 سال میں. 2 کروڑ 50 لاکھ بچے وہ ہیں ہمارے جو اسکول نہیں جا رہے، اور یہ دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے. دنیا میں اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاس 2.5 کروڑ ایسے بچے ہوں جو اسکول نہیں جا رہے. 40% ہمارے بچے ایسے ہیں جن کی سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے، جن کو کھانا نہیں مل رہا، جن کے نہ دماغ ڈیولپ ہوں گے نہ جسم ڈیولپ ہوں گے جس طرح سے ان کو ڈیولپ ہونا چاہیے. اینڈ دے آر 40% آف آور چلڈرن. پاورٹی لائن سے گورنمنٹ آف پاکستان کے اعداد و شمار میں 29% لوگ آر لیونگ بلو پاورٹی. اگر آپ اس کو ورلڈ بینک کے سٹینڈرڈ میں دیکھیں تو 48% لوگ ہمارے پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ جتنے بھی ورلڈ بینک کے، یونیسیف کے انڈسز دیکھیں اس میں ہم باٹم کے ملکوں میں آتے ہیں. جو سب سے نیچے ملک ہیں اس میں ہمارا شمار ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. ایس ڈی جی انڈیکس 169 کنٹریز کا سروے کیا گیا، ہم 131 نمبر پہ ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں آؤٹ آف 193 وی آر ایٹ 168. گلوبل ہنگر انڈیکس 123 کنٹریز کا سروے ہوا اور ہم 106 نمبر پہ ہیں. لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، لوگ بھوکے ہیں آپ کے ہمسائے میں، آپ کے ارد گرد.
رول آف لا 143 کنٹریز کا سروے ہوا جس میں وی آر ایٹ 130. اور اس میں اگر آپ دیکھیں جو رول آف لا کا سکور ہے وہ ہمارا 0.37 ہے، اور ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ 0.35 سے 0.49 تک از کلاسیفائڈ ایز ویک. گلوبل ہنگر انڈیکس میں اٹ از سیریس. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں اٹ از کلاسیفائڈ لو ہیومن ڈیولپمنٹ. آپ انڈسٹری چلائیں گے، آپ لیبر کہاں سے لائیں گے؟ اگر یہ فگرز ہیں تو میں بڑے دکھ سے یہ کہتا ہوں کہ آج نہیں، ہم اپنا 25 سال بعد کا فیوچر بھی برباد کر کے بیٹھے ہوئے. 40% سٹنٹنگ گروتھ ہوگی، بچے اسکول نہیں جا رہے ہوں گے، آپ کو لیبر کہاں سے ملے گی؟ اگر یہ فگر ہم دیکھیں تو 4 in 10 چلڈرن آر سٹنٹڈ، ظاہر 40% ہے. یہ صبح کا نمبر اس میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سیلف ایکسپلینیٹری ہے. آگے چلتے ہیں جی. سیف ڈرنکنگ واٹر ہمارے پاس نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں. یہ بھی کوئی ایسی، اب اس کو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ یو کین سی اٹ. آؤٹ آف اسکول چلڈرن لارجسٹ ان دا ورلڈ، میں نے آپ سے بات کی. 1 in 3 چلڈرن آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکول. آگے چلتے ہیں. اب حالت کیا ہے ہمارے اسکولوں کی؟ بلوچستان میں اونلی 15% پرائمری اسکولز ہیو الیکٹریسٹی، صرف 15% کے پاس بجلی ہے. سندھ میں 45% ایسے اسکول ہیں جہاں پہ سنگل ٹیچر ہے. پنجاب کمپیریٹیولی بہتر ہے، بٹ اس کا بھی آپ دیکھیں آپ کے سامنے. خیبر پختونخوا میں بھی جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان میں بچیوں کا جو حصہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. نیکسٹ. گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈسٹرکٹس کا ایک سروے کیا کہ کون سے ڈسٹرکٹس ہیں جو ایجوکیشن میں ہائر سکور کرتے ہیں، ایوریج سکور کرتے ہیں اور لوور سکور پہ آتے ہیں. انفارچونیٹلی پورے پاکستان میں، دس از سروے آف گورنمنٹ آف پاکستان، پورے پاکستان میں ایک اسکول بھی ایسا نہیں ہے جو ویری ہائی ایوریج پہ آئے. ناٹ اے سنگل اسکول. صرف ایک اسکول پورے پاکستان میں ایسا ہے جو ویری ہائی نہیں بٹ ہائی ایوریج میں آتا ہے، سنگل اسکول، وہ اسلام آباد میں. 56 ڈسٹرکٹس ہیں جن کے اسکولز میڈیم میں رکھے گئے، اور 77 ڈسٹرکٹس ایسے گریڈ کیے گئے ہیں جنہیں آپ لو ایوریج کہتے ہیں پاکستان میں. 77 ڈسٹرکٹس. نیکسٹ. ایک جو ہمیں بات اس میں سروے میں نظر آئی وہ یہ ہے کہ جو بڑے شہروں کے یا کیپٹل سٹی کے قریب اسکول یا ڈسٹرکٹس ہیں ان کی حالت دور کے ڈسٹرکٹ سے بہتر ہے. لاہور کی ویسینٹی میں جو اسکول ہیں ان کی حالت بہتر ہے، راول پنڈی، جیلم چکوال ان کی بہتر ہے، راجن پور، ڈی جی خان، مظفر گڑھ، رحیم یار خان ان کی حالت سب سے بری ہے. اسی طرح آپ چاروں صوبوں میں دیکھ سکتے ہیں، ایک ہی پیٹرن آپ کو نظر آئے گا کہ بڑے شہر کے قریب جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کی حالت بہتر ہوگی، جیسے جیسے آپ فردر جائیں گے آپ کو ان کی حالت خراب ملے گی. اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا، اسکولوں کا سروے بھی ہم نے دیکھ لیا، ہم نے باقی بھی. اب جو بچے اسکول جا رہے ہیں
2.5 کروڑ تو ایسے ہیں جو جا ہی نہیں رہے ہیں، لیکن جو جا رہے ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں، یہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے اس سروے کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ایک اثر، ایک بڑی مشہور ہماری این جی او ہے جس نے یہ سروے کیا یونیسیف کے ساتھ مل کے. صرف 7% ایسے بچے ہیں کلاس 3 میں جو کلاس 2 کی کتاب پڑھ سکتے ہیں. 7%. اور صرف 8% ایسے ہیں جو 2 ڈیجٹ کی ڈویژن کر سکتے ہیں. کلاس 5 میں 51.4% آپ کے بچے ہیں صرف جو کلاس 3 کی سٹوری پڑھ سکتے ہیں کتاب سے. کلاس 5 میں ہی یہ جو بچے اسکول سے چلے جاتے ہیں ان کا فگر 59 سے 51%. لٹریسی پنجاب 66%، سندھ 57%، کے پی 51% اینڈ بلوچستان 42%. آپ پڑھ سکتے ہیں جو ہماری تعریف ہے لٹریٹ کی اس کو. اور ہم خرچ کیا کر رہے ہیں ایجوکیشن کے اوپر؟ اٹ از 0.8% آف جی ڈی پی جو ہم تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں. اسی طرح ہیلتھ کی بات بھی اگر ہم کریں، یہاں بھی ہمارا خرچ تعلیم جیسا 0.8% آف جی ڈی پی ہے. اور بچوں کو جو ویکسینیشن ہم ہر سال کیمپین شروع کرتے ہیں، ابھی تک صرف 2 ملک ہیں دنیا میں جہاں پہ پولیو ختم نہیں ہوا ہے، ایک افغانستان، ایک پاکستان. بلوچستان میں صرف 29% ایسے بچے ہیں جن تک ویکسینیشن پہنچتی ہے. سندھ میں 49%، کے پی میں 55%، پنجاب میں 80% بچوں تک ویکسینیشن پہنچتی ہے. اس کے آگے ویکسینیشن ہم نہیں پہنچا پاتے. اسی طرح آگے آپ نیو بورن بچوں جس طرح مر رہے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. جسٹس سسٹم ہمارا جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی بھی کاروبار کی، اگر جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ آپ بولتے ہیں. یہ آپ کے سامنے پینڈنگ کیسز ہیں جو مختلف عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں. کچھ ایک اور بات کرتے ہیں کہ ہم ہیں ایسے دنیا میں جس نے پچھلے 80 ایئر سے اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو نہیں چھیڑا. اس سے پہلے دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، 13 اسٹیٹس تھی ان کی، 2.5 ملین ان کی پاپولیشن تھی. 332 پاپولیشن ہوئی ہے تو ان کی اسٹیٹس آر ناؤ 50. اسی طرح انڈیا اسٹارٹیڈ فرام 12 اینڈ ناؤ دے آر 36 ایکچولی، 28+8. یہ آپ کے سامنے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور انڈیا کی ایگزامپل اگر آپ دیکھیں